13,600 ارب چین کی معیشت ہے. جنگ کے اگر دفاع کی ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر 71 ارب بھارت خرچ کرتا ہے, 261 ارب ڈالر چین خرچ کرتا ہے, اور اس وقت یہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 45 سال کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے. کیا کہتی ہیں آپ, اگر خدا نہ خواستہ جنگ کی جانب یہ دونوں ممالک بڑھ جاتے ہیں تو یقیناً خطے کو بھی اس سے نقصان پہنچے گا؟ ماریا دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ ہے, اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کسی صورت بھی چین کے ساتھ ایک بڑی اور بھرپور جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں, اور اگر وہ اس جنگ کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں, جیسے کہ ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرحد کا تحفظ کریں گے, تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اس میں سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ لداخ جو ہے کشمیر کا حصہ, کشمیر متنازع ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین اور کشمیری عوام کے مابین. اس نقطہ نظر سے یہ ہندوستان کا علاقہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہندوستان اس کے لیے اس سرحد سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے 255 کلومیٹر کی مختلف روڈ جو ہے نارتھ سب سیکٹر کے اندر لداخ کے اندر بنانے کی کوشش کرتے, وہاں 5 جگہوں کے اوپر جھڑپیں ہوئی ہیں. ان 5 جگہوں کی جھڑپوں میں سے تقریباً 2 جگہوں کے اوپر شیوک دریا کے پاس اور جو دولت بیگ روڈ ہے اس کے پاس, جس جگہ کے اوپر اس وقت جو خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ ہندوستان باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ اس سرحد کو اپنے لیے محفوظ کر سکے, اس کو ایک عسکری جو ہے ایک طرح سے اس کو اپنے عسکری خاکے کے اندر ڈھال سکے, وہ کرنے میں ناکام رہا ہے. کیونکہ چین کی طرف سے جو جواب آیا وہ نہ صرف یہ ہے کہ چین نے اس کا ایک زبردست جواب دیا ہے اس لحاظ سے کہ کس طرح اس نے ہندوستانی افواج کو جو ہے شرمندہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 سے 6 کلومیٹر تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو علاقہ ہے اس وقت PLA کے کنٹرول میں ہے. 22 جون کو چین, روس اور ہندوستان کے مابین ایک مذاکراتی عمل کے ذریعے اس سرحد کو جو کسی طرح جو ہے اس کے اندر کچھ بات چیت ہونی تھی, لیکن اور اس نقطہ نظر سے چین کی جو آرمی ہے انہوں نے تقریباً 2 یا 2.5 کلومیٹر جو سرحدی علاقہ ہے وہ ہندوستان کو واپس کرنا تھا. لیکن جو صورتحال آپ نے آج دیکھی ہے اس کے مطابق یہ واضح ہے کہ جو شیوک ریور کے اوپر جو روڈ بن رہی ہے جو متنازع ہے, جو ہندوستان بنانا چاہ رہا ہے, اب وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور ہندوستان کے لیے نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان کے لیے جو اوپر سیاچن کے اندر موجود جو سپاہی ہیں, جو ان کی فورسز ہیں, ان تک کی جو لائن آف کمیونیکیشنز ہیں وہ بھی بڑی خطرے میں پڑ سکتی ہیں. بالکل. اور ماریا اس سب کا سب سے زیادہ نقصان, جس طرح سے میں نے بتایا کہ معیشت ان کی کس حالت میں ہے, دفاع ان کا کس حال میں ہے, چین سے کتنا گنا کم ہے, تو سب سے زیادہ نقصان بھارت کا اپنا ہے. اب حارث نواز صاحب یہ دیکھیے گا, نیپال کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, تنازعات کی زد میں ہے, چین کے ساتھ کیا معاملات ہیں لداخ میں یہ ہمارے سامنے, پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب ہیں, ادھر بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کے معاملات اچھے نہیں ہیں. یہ درندہ مودی کا ایک جو ہندوتوا نعرہ ہے یہ اس طرح سے پریویل کر رہا ہے پورے معاشرے میں کہ ہندوستان کو یہ مشکل میں ڈال رہا ہے. اب یہ لداخ والا جو مسئلہ ہو رہا ہے پچھلے کئی سال رہا ہے, اس سے پہلے بھی 2017 آپ کو یاد ہوگا 71 دن تک چین اور بھارت کے درمیان یہ کشیدگی رہی تھی. پاکستان کا اسٹینڈ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ کیا خدا نخواستہ پاکستان کو بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یا کسی فالس فلیگ آپریشن کا جو پہلے بھی بات ہے بھارت ادھر ادھر توجہ کرنے کے لیے کر سکتا ہے کچھ؟ دیکھیں کرن, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے چائنا نے انڈیا کو وہاں پر ان کا منہ کالا کیا ہے اور جس مقصد کی جگہ سے وہ مقصد سے فیل ہو گیا, امریکہ نے اور اسرائیل نے ان کو محسوس کیا ہے اور اب اچھا اس کو آگے کر دیا اور اب ان کو وہاں پر دوسرے پڑ رہے ہیں. جس طریقے سے چائنیز فوج نے ان کو ڈنڈوں سے, بوٹوں سے, دانتوں سے اور ڈنڈوں سے مارا, میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ان کے لیے ہے کہ یہ پتہ یہ چل گیا کہ فوج انٹرینڈ ہے, unprofessional ہے, and they are commanded by unprofessional people. یہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے 40 سال سے لڑائی کو اس کے بعد یہ تو آتی ہے کہ نہاتے کشمیری عورتوں, بچوں, بوڑھوں کو صحیح کر اس میں اور ان کو کر نہیں سکتے ہیں یا نوجوانوں کو مارتے ہیں, مطلب جوان عام پر. اب انہوں نے ان کو اتنا مارا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی. انہوں نے کہا ان کو ایک گولی بھی ہماری جو ہے وہ بھی ضائع نہ کی جائے, صرف پتلوں سے مارے. اس پہ کرنل سنتوش اور اس کے بعد 20 فوجی مارے گئے ہیں, ان کے 15-20 مسنگ لوگ ہیں, کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے زخمی ڈاکٹر وہاں کو بیچ دیکھ رہے ہیں. اور اب وہ بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, جس طریقے سے وہاں ان کو مار لگی ہے, ان کی حکومت
منہ کالا ہوا ہے, ان کی فوج کا منہ کالا ہوا ہے, ان کے میڈیا جو ہے وہ جھوٹ وہاں پر بول رہا ہے. اب اس کی اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے لائن آف کنٹرول کے اوپر, کشمیر میں اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر پاکستان شیخ حامد صاحب نے دنیا کو بڑا کلیئر بتا دیا کہ انڈیا اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے فلیگ آپریشن کرے گا. ہمارے امن کے پیغام کو جو ہے آپ کوئی کمزوری حارث صاحب پھر ان کو وہ 26 فروری یاد رکھنی چاہیے کس طرح سے ذلت و رسوائی اٹھائی تھی اگر خدا نہ خواستہ فلیگ آپریشن, فالس فلیگ آپریشن کرنے کی پاکستان کی سرحد پر کوئی کوشش کرتے ہیں, پاکستان کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسمبلی میں بھی آج ایک معاملہ ڈسکس ہوا ہے ماریا, اسمبلی میں اسرائیل کی حیثیت تسلیم کرنے کے حوالے سے بحث ہوئی ہے. وزیر خارجہ کی جانب سے وضاحت بھی آئی ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, مگر ساتھ ہی وہ اس ورڈ کو بھی ایڈ انہوں نے کیا ہے کہ عرب ممالک کے پریشر میں نہیں آئیں گے. اس سے پہلے تو ہم بارہا یہ باتیں سنتے رہے ہیں کہ مسلم امہ کے اپنے مفادات ہیں, لیکن یہ بتائیے کہ یہ کون سے عرب ممالک ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیوں چاہتے ہیں, جس کا تذکرہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کر دیا اسمبلی میں؟ دیکھیں اس کا تذکرہ بڑا واضح طور پہ ان تمام ممالک کے ساتھ ہے جو اس وقت امریکہ کے حامی ہیں اور امریکہ کے اتحادی ہیں, کیونکہ جو اس وقت چین کے ساتھ صورتحال آپ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ محض ہندوستان کی طرف سے صرف ڈیفنس یونٹس نہیں ہیں یا ان کی کوئی عسکری تعمیراتی کام نہیں ہے جو انہوں نے لداخ ریجن میں کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت انہوں نے بہت ساری اپنی فارورڈ ایئر فورس بیسز مختلف قسم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جنگی ساز و سامان ہے اس کی جو ہے بہتات کرنے کی کوشش کی تھی لداخ میں, جس کا اس وقت PLA کی طرف سے اور چین کی طرف سے جواب آیا ہے. اس میں جیسے سب سے سر فہرست آپ کے پاس متحدہ عرب امارات UAE ہے جو اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ ایک اتحادی کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ UAE کے ساتھ ساتھ اس وقت امریکہ کا بہت زیادہ پریشر باقی عرب ممالک کے اوپر بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے اندر نہ صرف تجارتی طور کے اوپر اقتصادی طور کے اوپر حصہ داری کریں, لیکن اگر وہ امریکہ کے ساتھ حصہ داری چاہتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر ان کو ہندوستان کے ساتھ حصہ داری ڈالنی پڑے گی اقتصادی طور کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے عسکری عزائم اور بالخصوص پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بھی ایک طرح سے ہندوستان کی بالادستی کے طور کے اوپر جو ہے پاکستان کو جو ہے تسلیم کرانے کی کوشش کریں. اور اسی کے پس پوش وابستہ ہیں آپ کے پاس اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کا جو ماریا ایک ورڈ لے لیجئے گا, یہ اسی منصوبے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ تھا فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے, یہ اسی منصوبے کی ایک کڑی بھی ہو سکتی ہے یہ پریشر؟ اس وقت اسرائیل بھی امریکہ کا اتحادی اور اسرائیل ہندوستان کا اتحادی بھی ہے, اور اسرائیلی جو پلان ہے اسی پلان کی بنیاد کے اوپر ہندوستان نے کشمیر کے اندر جو ہے اس کو غیر قانونی طور کے اوپر جو ہے نہ صرف ضم کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اقدامات اٹھائے ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ بھی غیر قانونی, انسانی سطح کے اوپر بھی غیر قانونی اور قانونی سطح پہ بھی غلط ہیں. یہ تمام کام کرنے کے بعد ظاہر ہے ہندوستان اپنی وہ تمام پوزیشنز کھو بیٹھا ہے جو کسی حد تک وہ کلیم کرنے کی کوشش کرتا تھا کشمیر میں. اور اس صورتحال کے بعد ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو کشمیری عوام ہے ان کو جو ہے ویلی سے نکال کے ان کو پش کیا جائے سرحدی علاقوں میں, اور سرحدی علاقوں کے بعد تاکہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہو, پاکستانی افواج کے لیے مسئلہ ہو کہ اگر ہندوستان کے اوپر کسی قسم کی سرحد کھلتی ہے یا کوئی سچویشن بنتی ہے تو اس طرف آپ اپنا کوئی جو ہے میجر ایفرٹ لانچ نہ کر سکیں. اور یہ جو پلان ہے ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے, جو اسرائیل کا جو اصولی فیصلہ ہے, کیونکہ آپ کا جو اصولی فیصلہ ہے کشمیر پہ اور اسرائیل کا فلسطین کے نسبت سے وہ ایک ہی ہے. جو ریزولوشن کشمیر کے لیے ڈرافٹ کی گئی تھی وہی ریزولوشن آغا شاہی صاحب نے جو ہے اسرائیل میں فلسطینیوں کے لیے ڈرافٹ کی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف آپ کے لیے ایک پریشر کا باعث بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اصل مسئلہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان وہ دوستی, وہ معاہدے ہیں جو وہ چاہتے ہیں